یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ نے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ، تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو جائے، تمہاری دل لگیاں ختم ہو جائے، تمہارا آرام اور آسائش وہ ختم ہو جائے، زندگی کے مزوں کو تم بھول جاؤ۔ صحابہ نے جب نبی کی زبان سے یہ سنا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُمْ خَنِينَ، صحابہ نے اپنے سروں پر اپنے کپڑے ڈال لیے، چادروں میں چادریں اپنے اوپر اوڑھ لی، اور حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صحابہ ہماری طرح سخت دل نہیں تھے، ان کے دل پتھر نہیں تھے، ان کے دل پتھر نہیں تھے کہ ان کے سامنے قبر کا بیان کیا جائے، ان کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جائے اور پھر بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہو۔ راوی حدیث انس فرماتے ہیں صحابہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، چادریں اوڑھ کر وہ رونے لگے۔ کیا ہمیں بھی قبرستان جا کر یہ احساس ہوتا ہے؟ ہم تو قبرستان جا کر اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، قبرستان پہنچ کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں صرف اسے دفن ہونا ہے جسے ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، قبرستان میں ہر ایک کو جانا ہے، مرنے کے بعد ہر ایک کو دفن ہونا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑھاپے میں مریں گے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی جوانی کے لمحات ہم یوں ہی گزار لیں، اپنے مزے کر لیں، عیش کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں مسجد والے بن جائیں گے، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کسی قبرستان پر، کسی قبرستان کی چوکھٹ پر یہ نہیں لکھا کہ اس میں صرف بوڑھوں کی میتیں آئیں گی، نہیں، بلکہ اس قبرستان میں جوانوں کی بھی میت جاتی ہے، بچوں کی بھی میت جاتی ہے، عورتوں کی بھی میتیں جاتی ہیں۔ ایسی جوان لاشیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ اللہ کے اٹھے، جس کے بارے میں گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ کل اس کا انتقال ہو جائے گا، فون پر خبر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ پھر ہم قبرستان پہنچ کر کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جسے ہم آج لے کر آئے ہیں وہ اسی کو مرنا تھا، اسی کو قبر میں جانا تھا۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے زارو قطار روتے، اس قدر روتے، اس قدر روتے، ان کے غلام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی یبل لحیتہ، عثمان غنی کی داڑھی ان کے آنسوؤں میں تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار، تمہارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تب تو اے عثمان آپ اس قدر نہیں روتے، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے قبر کا آپ کے سامنے قبر ہوتی ہے، آپ قبر کے پاس سے گزر ہیں، اس قدر سارو قطار روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرت، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینجو منہ فما بعدہ اشد من، اگر قبر میں نجات مل گئی، قبر میں راحت مل گئی، اس کے بعد والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر ہی میں مشکل مل گئی تو اس کے بعد والی منزلیں اور مشکل ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جتنے ہم مناظر دیکھے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، کیسے ہمارے چہروں پر قبرستان میں جا کر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے کہ وہاں جائیں تو خوف خدا ہم پر طاری ہونا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اس قبرستان ہمیں بھی آنا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری چیز، جب ہم قبرستان جائیں تو آخرت کو یاد کریں، قبرستان جائیں تو آخرت کو یاد کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تو آپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تم میں لوگوں، سن لو، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔
لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، ایک صحابی کے جنازے میں آپ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ایک قبر کے کنارے آپ بیٹھے تھے، فبکا حتی بل الثری، نبی اس قدر روئے، وہاں بیٹھے بیٹھے اس قدر روئے کہ آپ کے سامنے جو مٹی تھی اس پر آنسو گرے اور وہ مٹی تر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے روتے ہوئے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اے میرے بھائیوں اس مقام کے لیے تیاری کر لو۔ آج ہمیں اور آپ کو آخرت کی یاد نہیں آتی، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس میں بھی ہم عیاشیاں تلاش کر رہے ہیں، ہم میلوں ٹھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم جلیبیاں کھا رہے ہیں، ہم دوسری فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن اور حدیث بیان کیا جائے اور ہم پر اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے ہم پر دنیا غالب ہو۔ میرے بھائیوں آخرت کو یاد رکھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے یہ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کیونکہ میرا وقت کی دامانی کے سبب کم ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہ آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی سید الرسل، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہیں، چٹائی کے نشانات کمر پر لگے ہیں۔ آج تو اللہ نے مجھے اور آپ کو خوب دولت دے دی ہے نا، اللہ نے خوب عطا فرما دیا ہے، نرم گدوں پر ہم سوتے ہیں، کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو سجدے نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا، جن کو اللہ نے لاڈ اور پیار سے کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، جس شہر میں نبی نے قدم رکھے لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اس نبی کی حالت یہ تھی، حضرت عمر فرماتے ہیں آپ چٹائی پر لیٹے تھے اور آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ فرماتے ہیں میں نے حجرے کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، میں نے جاننا چاہا کہ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت آپ کے حجرے میں دیکھوں اور کیا کیا ہے، تو حضرت عمر کی گواہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ذرا سے جو رکھے تھے ایک طرف، ایک سا فطرانہ نکالتے ہیں نا ایک سا کا، کہتے ہیں ایک سا جو رکھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ذرا سے پتے ایک طرف حجرے میں رکھے ہوئے تھے، اور ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ یہ صرف تھوڑا سا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حجرے کا جائزہ لیا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، نبی کے جسم پر صرف ایک لنگی، اور میں نے حجرے میں دیکھا ذرا سے جو رکھے ہوئے ہیں، ذرا سے پتے رکھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی نگاہ عمر بن خطاب کے آنسوؤں پر پڑی۔ حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب رو کیوں رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخر روؤں کیوں نہ؟ میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھا ہے، وہ عیش و آرام میں ہیں، وہ بڑے عیش و آرام میں ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اس حالت میں وہ دنیاوی بادشاہ عیش و آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہوتے ہوئے، آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً آخرت یاد دلائی۔ کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے، انہیں جو ملنا ہے اس دنیا میں مل گیا، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس حالت میں بھی فوراً آخرت کی یاد دلائی۔ تو جب ہم قبرستان جائیں، جب ہم قبرستانوں کو دیکھیں، جب ہم قبروں کو دیکھیں تو ہمیں فوراً آخرت یاد آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان بڑی بڑی کانفرنس اور ان بڑے بڑے جلسوں کو اے اللہ اس شکل میں اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں کہ ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جائیں، انقلاب آ جائے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکراً کاملا۔